السلام علیکم، حنیف سلیمان بول رہا ہوں۔ آج میں آپ سے وہ واقعہ شیئر کر رہا ہوں کہ جس کو سن کر اللہ پاک پر بے انتہا بھروسہ قائم ہو جائے گا اور اس کی حفاظت کے انداز کو دیکھ کر رب العزت کی حقانیت کا بھرپور یقین قائم ہو جائے گا۔ واقعہ سنانے والے کی زبانی ہی یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں کہ میں کسی کام سے گھر سے مارکیٹ کی طرف گیا تاکہ پھل فروٹ لے لوں کہ راستے میں مجھے پھلوں کا ایک ٹھیلا دکھا کہ جس پر کوئی پھل بیچنے والا نظر نہیں آیا، بلکہ اس ٹھیلے کے سائیڈ میں گتے کا ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس پر ایک موٹے مارکر سے یہ تحریر درج تھی: گھر میں کوئی نہیں ہے، میری بوڑھی ماں فالج زدہ ہے، مجھے تھوڑی دیر کے بعد انہیں کھانا اور اتنی ہی مرتبہ حاجت کرانی پڑتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی پھل چاہیے تو اپنی مرضی سے لے کر اس کو تول لیں یا گن لیں، ساتھ ہی سب کے ریٹ لکھے ہوئے ہیں، ان کے مطابق پیسے ریگزین کے نیچے رکھ دیں، اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے فروٹ فری لے جانے کی، واللہ خیر الرازقین۔ میں نے ریڑھی میں پڑے ہوئے ترازو میں 2 کلو سیب تولے اور 1 درجن کیلے شاپر میں ڈالے، پرائز لسٹ سے قیمت دیکھی اور پیسے نکال کر ریڑھی کے پھٹے کے ریگزین کے جو کونے میں پڑا ہوا تھا اس کو اٹھایا تو وہاں 100، 50 اور 10 کے نوٹ پڑے ہوئے تھے۔ میں نے اسی میں اپنے پیسے رکھ کر اسے پھر سے ڈھک دیا اور اپنا شاپر اٹھا کر واپس فلیٹ پر آ گیا۔ اچھا، افطار کے بعد میں نے اپنے بھائی کو اپنے ہمراہ بائک پر بٹھایا اور اس ریڑھی والی جگہ پر جا پہنچے تو دیکھا کہ ایک باریش آدمی، داڑھی ان کی آدھی سفید آدھی کالی تھی اور ہلکے کریم کلر کے شلوار قمیض میں، وہ ریڑھی کو دھکا لگا کر بس جانے ہی والا تھا کہ ہماری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ وہ بولا، صاحب جی پھل تو ختم ہو گیا۔ میں نے ان کا نام پوچھا تو بولا خادم حسین۔ پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اس سے کچھ باتیں پوچھنی ہیں تو اس نے حامی بھری اور ہمارے ساتھ سامنے والے ایک ڈھابے پر آ بیٹھا۔ میں نے چائے منگائی اور چائے پینے کے دوران خادم حسین سے میں نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ پچھلے 3 سال سے اماں بستر پر ہے، کچھ نفسیاتی بھی ہو گئی ہے، اب اوپر سے فالج بھی ان کو ہو گیا ہے، میرا کوئی بال بچہ نہیں، بیوی مر گئی ہے، صرف اماں اور میں ہوں، اماں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے مجھے ہر وقت اماں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ 3 سال پہلے کی بات ہے، میں نے اماں کے پاؤں دباتے ہوئے بڑے پیار سے عرض کیا کہ اماں تیری تیمارداری کو تو بڑا جی کرتا ہے اور تجھے چھوڑ بھی نہیں سکتا، پر جیب میں کچھ نہیں ہے، تو مجھے کمرے سے ہلنے نہیں دیتی، کہتی ہے تو جاتا ہے تو جی گھبراتا ہے، تو ہی بتا میں کیا کروں، اب کیا گیب سے کھانا اترے گا؟ نہ میں بنی اسرائیل کا جنا ہوں اور نہ تو موسیٰ کی ماں ہے، کیا کروں؟ یہ سن کر اماں نے ہانپتے کانپتے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے تکیہ اونچا کر کے اماں کو بٹھایا اور ٹیک لگوائی۔ انہوں نے جھریوں بھرا چہرہ اٹھایا اور اپنے کمزور ہاتھوں کا پیالہ بنایا اور نہ جانے رب العالمین سے کیا بات کی، اور پھر مجھے بولی، تو پھلوں کی ریڑھی وہیں چھوڑ کر آیا کر، تیرا رزق تجھے اسی کمرے میں ملے گا۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے اس YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ اچھا، میں نے کہا، اماں کیا بات کرتی ہے، وہاں چھوڑ کر آ جاؤں؟ وہاں چھوڑ کر آ جاؤں گا تو کوئی چور و چکا سب کچھ لے جائے گا، آج کل کون لحاظ کرتا ہے، بنا مالک کے کون خریدار آئے گا؟ تو کہنے لگی، تو فجر کے بعد ریڑھی پھلوں سے بھر کر چھوڑ کر آ جا، بس زیادہ بک بک نہیں کر، شام کو ریڑھی خالی لے کر آیا کر، اگر تیرا روپیہ گیا تو یہ خالدہ سریا اللہ سے پائی وصول دے گی۔ 2.5 سال ہو گئے بھائی، صبح ریڑھی اور پھل یہاں چھوڑ جاتا ہوں اور شام کو ریڑھی لے جاتا ہوں، لوگ پیسے رکھ جاتے ہیں اور پھل لے جاتے ہیں، ایک دھیلا کم نہیں ہوتا، بلکہ کچھ تو زیادہ ہی پیسے رکھ جاتے ہیں، اکثر تخمینہ نفع لاگت سے 300-400 روپے اوپر ہی جا نکلتا ہے۔ کبھی کوئی اماں کے لیے پھول لگ جاتا ہے، کبھی کوئی اور چیز۔ پرسوں ایک پڑھی لکھی بچی پلاؤ بنا کر رکھ گئی اور ایک کاغذ پر نوٹ لکھ کر گئی کہ فور یور مدر۔ ایک ڈاکٹر کا گزر ہوا تو وہ اپنا کارڈ چھوڑ گیا، کارڈ کی پشت پر اس نے لکھا تھا کہ انکل، اماں کی طبیعت نہ سنبھلے
تو مجھے فون کرنا، میں آپ کے گھر سے ہی آپ کو پک کر لوں گا۔ کسی حاجی صاحب کا گزر ہوا تو اجوا کا ایک پیکٹ چھوڑ گیا۔ کوئی جوڑا شاپنگ کر کے گزرا تو فروٹ لیتے ہوئے اماں کے لیے سوٹ رکھ گیا۔ روزانہ ایسا کچھ نہ کچھ میرے رزق کے ساتھ موجود ہوتا ہے، نہ اماں ہلنے دیتی ہے اور نہ اللہ رزق رکنے دیتا ہے۔ اماں تو کہتی ہے تیرا پھل بیچنے کے لیے اللہ خود نیچے اترتا ہے اور سب فروٹ بیچ باچ جاتا ہے۔ بھائی وہ سونا رب ایک تو رزاق ہے اور اوپر سے مہربانی بھی کرتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اچھا، یہ سب سن کر ہم دونوں بھائی سکتے میں آ گئے اور رب العزت کی حافظ کی صفت پر خادم حسین نے مہر ثبت کر دی۔ آخر میں آپ سب چھوٹے بڑوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کے امی ابو حیات ہیں تو اس نعمت کی قدر کریں، اور جب آپ فارغ ہوں اور اپنے والدین کو کام کرتے دیکھیں تو فوراً اٹھ کر ان کی مدد کریں، ان کا ہاتھ بٹائیں اور انہیں کہیں امی جان، ابا جان، لائیے میں آپ کا ہاتھ بٹا دوں۔ پھر دیکھیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں کیسے آپ کے قدم چومتی ہیں انشاءاللہ۔ آج کے پیغام کا اختتام ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔